حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ جب حابیل اور قابیل کی شادی کرنے کا وقت آیا تو اس وقت کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا جس کی بیٹیوں یا بیٹوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی شادی ہو۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک بار میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہما سے جو بیٹا اور بیٹی ہوتی تھی اور جو دوسری بار بیٹا اور بیٹی ہوتی تھی، ان کا نکاح اس طرح کیا جاتا تھا کہ پہلی بار میں جو بیٹا ہوا تھا اس کا نکاح دوسری بار میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے کیا جاتا تھا، اور دوسری بار والا لڑکا پہلی بار والی لڑکی سے شادی کر لیتا تھا۔ تو حابیل جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام لیبزا تھا، اور جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمہ تھا۔ تو دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیبزا سے ہونا تھا، لیکن قابیل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ لیبزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی، جبکہ جو قابیل کے ساتھ لڑکی اکلیمہ پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو قابیل چاہتا تھا کہ میرا نکاح اکلیمہ سے ہو، حالانکہ اکلیمہ تو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی تو وہ اس کی بہن ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل سے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اکلیمہ سے نکاح کر لے گا۔ تو دونوں بھائی اس پر راضی ہو گئے۔ اس دور میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ تو قابیل نے ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا، جبکہ حابیل نے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے طور پر پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا، جس کا مطلب کہ حابیل کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور حابیل ہی اکلیمہ کے حقدار پائے گئے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں حابیل کے لیے بغض پیدا ہو گیا اور حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہیں ہوئی، تو اس صورت میں تم ہی اکلیمہ سے نکاح کر لو گے، جو کہ میں نہیں چاہتا، اس وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اسے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، حالانکہ میں تجھ سے کئی گنا طاقتور ہوں، پر میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے قتل کرنے کا آغاز ہو، اور میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ حابیل کی یہ بات سن کر بھی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا، قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یوں تاریخ انسانی میں قابیل پہلا قاتل بن گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ حابیل کی لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ حابیل کی لاش کو قابیل نے اپنی پشت پر رکھ کے پھرتا رہا، لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سوچتا رہا، لیکن کوئی طریقہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کے قابیل کو بہت شرم آئی کہ مجھے کوے جتنا بھی عقل نہیں کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ قابیل نے جس مقصد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا کہ میں اکلیمہ سے شادی کر لوں، وہ اس کا پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ اسی ہی دن اللہ پاک نے قابیل کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج پھرتا اسی طرف اس کا چہرہ پھرتا۔ اللہ پاک نے اس کی عقل زائل کر دی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی، اور یہ اسی طرح رہا اور آخرکار مر گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔